सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद है, सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। सलमान साहब, ये वो मौके होते हैं जहां दुश्मन ये सोच के बैठा होता है कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं, इनको किसी तरीके से वो डिवाइडेड वी फॉल वाली सिचुएशन कर दी जाए। यूनिटी नाम की कोई चीज नहीं है इनमें। अब की बार हमला करेंगे तो केपी के साथ नहीं देगा, अब की बार हमला करेंगे पंजाब साथ नहीं देगा, सिंध साथ नहीं देगा, बलूचिस्तान साथ। ये वो सोच कर बैठे हुए थे। अब पीटीआई या ऑपोजिशन ने ओवरऑल बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया। सलमान साहब, पहले तो मैं सब लीडरान से सबसे पहला सवाल ये कर रही हूँ, इस पूरे सिनेरियो पे योर पर्सनल और आपकी पार्टी का क्या तासुर है, ये जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से डील किया है इंडिया को? जी, ये बहुत एक मैं कहूँगा तारीखी मार्का था जो हमने जीता है। जिस तरह दुश्मन ने हमला किया था, जो दुश्मन के अज़ाइम थे वो हमने खाक में मिलाए हैं और पूरी कौम इस पर मुत्तहिद थी। ये वाक़यतन मैं समझता हूँ एक तारीख साज लम्हा था जब हमने बाशगाफ अल्फाज में दुनिया को कहा कि हम एक मुत्तहिद कौम हैं, हमारे बहुत मसाइल हैं अंदरूनी, लेकिन हम जब दुश्मन का सामना करते हैं तो हम वाक़यतन एक होकर सामना करते हैं। और कोई दुश्मन ये ना समझे कि पाकिस्तान के अंदर की कोई गुफ्तगू जो है, कोई नुक्ता नज़र में जो तफावत है, उसकी वजह से बाहर के किसी दुश्मन को कोई फ़ायदा होगा। तो ये बिल्कुल फ़र्ज़ था, मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी का। पीटीआई के जो हिमायती हैं वो पाकिस्तान की गालिब अक्सरियत हैं। जो पाकिस्तान का नौजवान है वो पीटीआई का हिमायती है, इमरान खान का हिमायती है। उन्होंने एक तारीखी रोल प्ले किया। उन्होंने सोशल मीडिया पे जो उनकी एक इस्तात है उसको इस्तेमाल किया भरपूर तरीके से। पाकिस्तान के बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा जो भारत की तरफ से आया उसका जवाब दिया। तो मैं समझता हूँ ये पूरी कौम के इकट्ठे होकर जंग लड़ने का एक मंजर था जो हमें भुलाना नहीं चाहिए। और इस पर हमें आगे के लिए एक शानदार इमारत की बुनियाद रखनी चाहिए, यगानगत की बुनियाद पर, कौमी हमीयत की बुनियाद पर, सबके इकट्ठा होने की बुनियाद पर। तो ये एक ऐसा लम्हा है जिसको हमें एक नई शुरुआत का लम्हा बनाना चाहिए। तो हम सबको आगे बढ़ना है, इकट्ठे आगे बढ़ना है। जो बुनियादी हुकूक हैं, आइन है, कानून है, शराफत है, सबका अहया इस मुल्क में अब होना चाहिए ताकि हम वाक़यतन एक फलाई रियासत बने, एक ताकतवर मईशत बने जिसका दिफा भी इतना ही ताकतवर हो जितना हमने कर दिखाया है इंशाल्लाह। सलमान कुमार साहब, यहाँ फिर ऑब्वियसली वही बात आती है कि एक तरफ तो सेनेट के अंदर एक यकजहती का मुजाहरा किया गया, फिर कौमी असम्बली में यकजहती का मुजाहरा किया गया, फिर बैकडोर भी जितनी बातें होती रही अपोजिशन और हुकूमत की उसके अंदर भी सब एक पेज पर ही रहे। एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर मुमालिक के अंदर भी बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, ओवरसीज बहुत सारे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। क्या पीटीआई की तरफ से भी इस तरह की कोई बात की गई कि जो बाहर पाकिस्तानी बैठे हैं वो भी पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं और उनको भी इंश्योर करना चाहिए कि अब जो भारत नेक्स्ट कदम उठाने लगा है डिप्लोमेटिकली वो नाकाम हो? आप देखेंगी वो बिल्कुल अपना रोल अदा करेंगे। देखिए, इसमें कोई हिदायत की ज़रूरत नहीं है। ये लाखों लोग हैं जो जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हैं, वो अपने तरीके से बात करते हैं। कभी उनकी बात तुर्श होती है, कभी तल्ख होती है, कभी उसमें काट होती है। तो दुश्मन ये सब मज़े जो है वो महसूस करेगा जब अगर पाकिस्तान के हवाले से कोई बात हुई, पाकिस्तान के मुफादात पर अगर कोई हमला हुआ। तो आप देखेंगी कि पूरी दुनिया में बैठा हुआ जो डायस्पोरा है हमारा, जो पाकिस्तानी निजाद शहरी हैं उन मुल्कों के, या जो पाकिस्तानी हैं जो वहाँ आबाद हैं, वो भरपूर जवाब देंगे। राइट। लेकिन अभी इंडिया ने 7 टीमें बनाई हैं सलमान अकबर साहब, एंड ऑल्सो यूर वेल नोन लॉयर एज वेल। तो जरा इस बात पे भी बताइएगा कि कानूनी साइड पर 7 टीमें उन्होंने बना दी हैं, डिप्लोमेटिकली वो जाके इंडिया के नैरेटिव को बेचेंगी। पाकिस्तान ने भी यहाँ से अपनी टीम बना दी है, 8 लोग हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसको लीड करेंगे, ये भी डिप्लोमेटिकली जाके पाकिस्तान का नैरेटिव देंगे। लेकिन क्या लीगली किसी एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट को ये जेब देता है कि एक वाकया हो, उस वाकये की कोई तफ्तीश ना की जाए, तफ्तीश किए बगैर किसी और पे इल्जाम दाग दिया जाए, इल्जाम दागने के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर जो एफआईआर डाली गई है उसके बाद आप किसी मुल्क पर अटैक भी कर दें, और वो मुल्क आपको बता चुका है, जब डीजीएमओ की बात हुई तो बता चुके हमारे डीजीएमओ कि अगर आप इधर अटैक करेंगे तो रिटेलिएशन आएगी, दे न्यू दिस। क्या ये लीगली या इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है, अलॉन्ग विद इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस कर देना? और इस पे क्या पाकिस्तान का रोल होना चाहिए, क्या रिएक्शन होना चाहिए मजीद डिप्लोमेटिकली?
دیکھیں یہ سارا کچھ ہی میں سمجھتا ہوں قانوناً غلط ہے. یہ جو ممالک کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی غلط ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ایک الزام لگایا گیا پاکستان پر, اس کا کوئی ثبوت دنیا کو نہیں دیا گیا. ہماری گفتگو ہوئی ہے, میری ذاتی طور پہ گفتگو ہوئی ہے بیرونی دنیا کے معتبر افسران سے, فارن سیکرٹری سطح کے افسران سے, اور انہوں نے بالکل یہ واضح کیا کہ کوئی ثبوت ان کو نہیں دیا گیا. تو عالمی دنیا بھی منتظر ہے اور ثبوت ہوگا تو وہ دیں گے. کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس, اور انہوں نے ایک ٹھانی تھی پاکستان پر حملہ کرنے کی. شاید یہ ان کی کوئی اندرونی سیاسی ضرورت تھی, لیکن ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی کا تعلق ہے, اس حوالے سے بھی ماضی میں بھی بھارت کی طرف سے روگردانی ہوتی رہی ہے. معاملہ آربیٹریشن میں گیا ہے, معاملہ سفارتی سطح پہ بھی زیر بحث رہا ہے. تو انہوں نے اس موقع کو ایک طریقے سے بہانہ بنایا ہے, جواز بنایا ہے اس معاہدے کو نقصان پہنچانے کے لیے, لیکن میں نہیں سمجھتا وہ اس میں کامیاب ہوں گے. یہ معاہدہ جو ہے اس علاقے کے عوام کی فلاح کے لیے ضروری ہے. بھارت کے عوام بھی میں سمجھتا ہوں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, پاکستان کے بھی اس میں بہتری یقیناً ممکن ہے, لیکن اس معاہدے کو یک طرفہ طور پہ کوئی بھی رد نہیں کر سکتا, ہیلڈ ان ابینس نہیں کر سکتا. رائٹ سلمان صاحب, کیونکہ یہ میٹر اب وارفیئر کے اندر تو ہم نے چاروں شانے چت کرا دیے بھارت کو, لا فیئر میں کیا ہمیں کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا کسی اور ادارے, ورلڈ بینک تو آبویسلی اسٹیٹمنٹ دے ہی چکے ہیں اس کے سربراہ, لیکن ہمیں کہیں اور کسی اور عدالت میں بھی جانا چاہیے یا ابھی میٹرز کو ڈپلومیٹکلی سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ان یور پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیں دونوں کام کرنے چاہیے. ڈپلومیٹکلی بھی بھارت کو ہمیں ہوش کے ناخن جو ہیں وہ چبوانے ہیں, دکھانے ہیں, ان کو یہ سوجھنے چاہیے. جو یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے اندر ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک فریم ورک ہے, ایک طریقہ ہے کہ کوئی تنازع ہو تو اس کو کیسے حل کرنا ہے. وہاں آربیٹریشن آتی ہے, کورٹ آف آربیٹریشن جو ہے ورلڈ بینک کی زیر نگرانی قائم کیا جاتا ہے. ماضی میں آپ نے دیکھا بہت سے ہمارے مقدمات گئے ہیں, کشن گنگا, نیلم جیلم کے حوالے سے, بگلیہار کے حوالے سے, اور بھی معاملات ہمارے ہیں. تو اگر تو وہ واقعتاً کوئی تنازع کھڑا کرتے ہیں تو اس کا حل تو ہو سکتا ہے اس معاہدے کے اندر ہی جو طریقہ ہے تنازعات کو حل کرنے کا, لیکن اگر ان کی نیت یہ ہے کہ اس معاہدے کو سراسر رد کرنا ہے تو یہ تو ایک اعلان جنگ ہے. پاکستان کی جو زندگی ہے, ہماری لائف لائن ہے, پانی انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے جو پاکستان آتا ہے وہ ایک طرح سے خون ہے جو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. اس کو اگر بند کرنے کی کوئی کوشش ہوتی ہے تو یہ پھر ایک اعلان جنگ ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ بالآخر ایسی بے وقوفی کریں گے, لیکن کچھ عناصر وہاں ہیں جو یہ گفتگو کر رہے ہیں, جن کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے, ان کو مات ہوگی, وہ یہ نہیں کر پائیں گے. سلمان صاحب ویری کوئکلی تھوڑا سا سیاست پہ بھی بات کر لیتے ہیں. خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب نے گوہر صاحب کو بات بولی ہے کہ مذاکرات حکومت کے ساتھ سٹارٹ کروائیے گا. یہ بتائیے گا اس کی یا تو تصدیق کر دیں یا تردید کر دیں کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہ مذاکرات دوبارہ سٹارٹ کریں گورنمنٹ سے؟ نہیں, ایسی کوئی ہدایت نہیں ہے. دیکھیں میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے تصدیق کرنے کی یا تردید کرنے کی. یہ ایک عمومی نوعیت کی بات ہے کہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے آئین اور قانون کی بحالی کے حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے, الیکشن کو شفاف بنانے کے حوالے سے, جو الیکشن ہوا اس میں جو لوٹ ہوئی اس کو ختم کرنے کے حوالے سے, تو یہ بات تو ہم ہمیشہ کرنے کو تیار ہیں. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں گے, کسی ڈیل کے لیے نہیں, آئین, قانون, عدلیہ کی آزادی کے لیے, شرافت کی بحالی کے لیے, اغواکاری ملک میں رکے, یہ بالکل ہمارا ایک مقصد ہے. ہم گفتگو کریں گے. ہم حکومت سے بھی ہم نے ماضی میں گفتگو کی ہے اور جو مقتدرہ ہے اس سے بھی گفتگو ہم کرنا چاہیں گے. تو اس میں کوئی ایسی چنبے کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے حوالے سے کوئی حیرت ہو. اگر ہوئی ایسی گفتگو تو سب کے سامنے ہوگی. لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حکومت کو آپ لوگ ریچ آؤٹ کریں گے, if I'm not wrong. نہیں, ہم تو کیا ریچ آؤٹ کریں گے. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں اور یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا موقف درست ہے کہ عوام کی جو رائے تھی, عوام کا جو مینڈیٹ تھا, اس کو سلب کرنے والا کون ہے. گفتگو تو ان کو کرنی ہے نا. اگر اس ملک میں یگانگت قائم رکھنی ہے, اس ملک میں
جو بے دلی کا سما پیدا ہوا تھا اس الیکشن کی لوٹ کے بعد، اس کو دور کرنا ہے تو پھر یہ بات ان کو شروع کرنی ہے، وہ کریں یہ بات، ہم مثبت جواب دیں گے۔ سو گورنمنٹ ریچ آؤٹ کرے گی تو پی ٹی آئی اس پہ رسپانس کرے گی۔ لیکن سلمان اکمل صاحب، ایک اسلام آباد میں اجلاس بھی ہوا ہے پی ٹی آئی کا، جس کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب اور بانی پاکستان تحریک انصاف کی تینوں بہنیں بھی موجود تھی۔ کچھ جو خلفشار ہیں، کچھ جو شکایات ہیں، ان کو دور کرنے کی بات ہوئی ہے۔ از دیٹ ٹرو، کنسیڈرنگ کہ اسی ٹائم پر کے پی کے میں بہت سارے جو سکینڈلز ہیں، جو کرپشن کے معاملات ہیں یا جو پیسوں کی خورد برد ہے، اس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں؟ گورنر کے پی کے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی، کے پی کے کی گورنمنٹ تو اس ٹائم پہ فل کرپشن موڈ میں آئی ہوئی ہے۔ نہیں، یہ سیاسی نوعیت کے الزامات ہیں۔ دیکھیں، کوئی اگر سیریس الزام ہے تو ایک قانونی طریقہ ہے، اس کے ذریعے اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، کمپلینٹ دائر ہو سکتی ہے، ثبوت دیے جا سکتے ہیں، وہ ایک چیز ہے جو چلتی رہتی ہے۔ ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ کرپشن کا الزام بھی لگے، اور کجا یہ کہ کرپشن ہو۔ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب، پوری سیاست ہماری کرپشن کے خلاف ہے، اور کرپشن کا ہونا کسی صورت ہمیں قابل قبول نہیں، عمران خان صاحب کو قابل قبول نہیں۔ اس کی اگر کوئی ہمیں اس کی کوئی ٹھوس اگر ہمیں شہادت ملتی ہے تو ہم اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کریں گے۔ اوکے، اور جو اجلاس ہوا ہے آج، اس کے اندر جو دوریاں تھیں کچھ لیڈران میں، کچھ فیملی ممبرز میں، اس کے بارے میں کوئی بات ہوئی سلمان اکمل صاحب ٹو فکس اٹ؟ دیکھیں، گفتگو اچھی چیز ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کس دوری کی بات کر رہی ہیں، کون سی دوری تھی جس کو ختم کرنا تھا، لیکن اگر کسی اجلاس میں کوئی گفتگو ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ ایسی بات نہیں ہے جو میڈیا پہ کی جائے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی ایسا خلفشار نہیں ہے، کوئی ایسی دوری نہیں ہے پارٹی کے ارکان میں، یا عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پارٹی جو ہے انشاءاللہ بالکل یکسوئی سے اور اندرونی اتحاد کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ اوکے، سو اب علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے بھی اور ان کے بارے میں بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا کرے گی اس طرح کی، جو آپ لوگ بھی اکثر کہا کرتے تھے پبلک میں کیوں سٹیٹمنٹ دے دیتے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، یہ تو میں نہیں کہتا کہ کبھی کوئی تبصرہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، لوگ آزاد ہیں، اپنی رائے رکھنے کا حق رکھتے ہیں۔ اگر کسی حوالے سے وہ کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں، کوئی بیان دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک پیرائے کے اندر ہونا چاہیے۔ اس میں کچھ جو ہے ایک زبان کا لحاظ ہونا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے، کوئی اپنی رائے مختلف دیتا ہے تو وہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ That makes sense. Salman Akmel صاحب, thank you very much for joining me in the program.